مسند شریف مسند احمد شریف میں حدیث ہے 10,919 نمبر پہ ایک واقعہ ہے اس آدمی کا جو جنت میں بڑی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے نا، یقین کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کتنا رحم فرماتا ہے۔ اس کے کوئی خزانے تھوڑے تو ہیں نہیں، یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ وہ معافی دینے پہ آئے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، وہ پکڑنے پہ آئے اسے پھر بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ بندہ جنت کا حقدار ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں ہیں، وہ پھر بھی جنت میں کسی ایک عمل کی وجہ سے بھیج دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حدیث رسول میں ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جو تقدیر ہے نا، جو اس نے لکھ دی ہے اسی طرح ہی ملنا ہے۔ وہ ایک بندہ اعمال اچھے کرتا ہے، جنتیوں والے کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی ایک بالشت ایک گٹھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس کو دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ دوزخی ہوتا ہے، کام اچھے نہیں کرتا، دوزخ اور اس کے درمیان فاصلہ تھوڑا رہ جاتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ آخر میں جا کے کوئی کام ایسا اچھا کر لیتا ہے، رب کو پسند آتا ہے، رب اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جو جنت میں جانے والا ہے، آخری جانے والا، جنت میں آخری جانے والے اشخاص میں سے ایک کی کہانی یا ایک کا قصہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ رب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی توحید والے ان پر تو اللہ رحم فرمائے گا، جنہوں نے رب کی فرما برداری کی، اللہ کو ایک مانا، اللہ کو ایک جانا، پھر ساری زندگی اللہ کو منانے پہ لگے رہے، وہ تو جائیں گے جنت میں۔ اور ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو اللہ کے سامنے عرض کرے گا قد صبنی ریحھا واحرقنی زکاؤھا فاصرف وجہی عن النار۔ اللہ کے سامنے دوزخ میں ایک آدمی پڑا ہے، رب کے سامنے دوزخ میں ایک آدمی پڑا ہے، رب کے سامنے دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مالک میرے چہرے کو نا اس دوزخ سے تھوڑا سا پھیر دے، یہ دوزخ کی جو بدبو ہے نا، یہ دوزخ کی بو اور اس کی جو یہ جھلس ہے نا، میرے بس چہرے کو تھوڑا سا پھیر دیں۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فلا یزال یدعو اللہ، یہ دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ میرے چہرے کو دوزخ سے موڑ دے، پھیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے فَلَعَلِّي إِنْ آتَيْتُكَ ذَلِكَ إِنْ تَسْأَلْنِي غَيْرَهُ۔ اے بندے اگر تیرا چہرہ، اب دیکھیے بھائی رب کی رحمت کیسی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تیرا جہنم میں رہے گا، جہنم میں تیرا چہرہ تھوڑا سا جہنم سے پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ کہتا ہے لا وعزتک لا اسالک غیرہ، نہیں یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی عرض نہیں کروں گا۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے فیصرف وجہہ عن النار، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جاتا ہے، جہنم سے پھیر دیا جاتا ہے، کو تھوڑی راحت ملتی ہے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے سامنے کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے قربنی الی باب الجنہ، جہنم سے جب اس کا چہرہ پھیرا گیا نا، اس نے جنت کے دروازے کو دیکھا تو دل میں یہ یقین آیا، یہ خواہش آئی، یہ امید آئی کہ جس رب نے جو دوزخ سے میرے چہرے کو پھیر دیا ہے، اس کے سامنے اگر دعا کرتا رہوں تو ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ بھی پہنچا دے۔ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس جنت کے دروازے تک لے جا، یا اللہ اس جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دے، دعا کرتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ بندے تو نے تو کہا تھا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، کہتا ہے یا اللہ تیری رحمت کوئی تھوڑی ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے، بس جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رب نے حکم دیا بھائی جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے کے سامنے اس کو رکھ دے۔ لیکن وہ جب جنت کے دروازے پہ جاتا ہے، اندر کی نعمتیں دیکھتا ہے، پھر دل میں سوچتا ہے کہ رب کے خزانے کوئی تھوڑے ہیں، اس کی رحمت کوئی تھوڑی ہے، میں اور مانگتا ہوں۔ پھر شروع ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے فلا یزال یدعو اللہ، دعا کرتا رہتا ہے حتی یقول فلعلی ان آتیتک ذلک ان تسألنی غیرہ، یا اللہ مجھے جنت کے اندر جگہ دے،
یا اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے بندے تو نے تو کہا تھا کوئی نہیں کروں گا سوال، اب دوسرا تیسرا سوال کر رہا ہے۔ عرض کرتا ہے میرے مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اب جنت کے اندر جگہ چاہتا ہوں، جنت میں پہنچا دے۔ دروازے کے قریب ہوا، پھر دروازے کے اندر رب نے فرمایا اپنے فرشتوں کو چلو اس کو جنت کے اندر ہی داخلہ دے دے۔ جنت کے اندر جاتا ہے، جب داخل ہو جاتا ہے جنت میں تو پھر اللہ کے سامنے کچھ عرصے بعد دعا کرتا ہے یا اللہ میں کون سا کوئی بدبخت انسان ہوں، میں تو اب جنت میں آ گیا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت کی ساری نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے۔ پھر حدیث مبارکہ میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کو جنت عطا فرمائی اس سے جتنی اور جگہ اور نعمتیں عطا فرما دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جتنی اس کو جنت عطا فرمائی اتنی اور 10 گنا اور رب نے اس کو جنت میں نعمتیں عطا فرما دی۔